أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرماتی ہے یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن نڈھال. کہ میں نے ان سے عرض کی ہے میرے بابا جان حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگاہ بان. فرمایا پھر یہ سرور گردو جناب نے ختم الرسول جناب رسالت مآب نے. اے فاطمہ ردائے امانی اٹھا تو لاؤ سہتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ.
فرماتی ہے یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام۔ چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حزب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی۔ چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگے وہ دیکھے روئے منور میں روشنی۔ دھوکا نگاہ کو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کی چہرہ حضور کا۔ صلوات۔ پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگواں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا، میرا سلام ہو اے اماں آپ پر۔ میں نے دیا جواب کہ اے میرے لال فام، اے نور چشم میں وائے دل تم پہ بھی سلام۔ پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر۔ عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت مآب کی۔ میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا۔ چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام۔ اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں مشیت ہو آپ کی۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل ہوئے ردا میں یہ سنتے ہی حسن۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین، آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام۔ میں بولی تجھ پہ اے میرے لگتے جگر سلام۔ بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو کی جاں فدا، نسرین کی یہ بو ہے نہ یہ نشترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو۔ میں نے کہا یہ اس سے کی ہے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے۔ یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا، کی عرض السلام علیک شہ ہدا۔ پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کی منتخب جسے اللہ نے کیا۔ کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا۔ صلوات۔ فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکایک ابوالحسن، بولی سلام تم پہ ہو اے دختر رسول۔ میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول، نفس رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام۔ مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نگہت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جسم جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہے، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پہ سر بھی ہے۔ بس جانب کسائے یمانی گئے علی، اور بولے السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی۔ صلوات۔
فرماتی ہے یہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا، کی عرض آپ پر ہو سلام ہے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ، صلوات۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر کے نیچے آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا محرماں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر روا اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، پوچھا یہ جبرائیل نے باذن و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار، اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور و مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات۔ جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر، ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمیں پہ چلے جانب ردا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد ست تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و ماہ و مہر و آسماں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہو آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا، صلوات۔ جا کے ردا میں حق کی امانت ادا کیا، آیت خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدائے پاک، جو حق ہے پاک رکھنے کا ایسا بنائے پاک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ، جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی،
اہل زمیں کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا۔ جب تک کہ منتصر نہ ہو جائے سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، ناسود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم کی جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا عیاں اس کا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہو مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سے سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے۔ صلوات بر محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دے کا نا خدا، خدا کے دے کا نا خدا، ہر ابتدا کے ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، شاہ حسین ہے، میرا تو بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، شاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کے فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پلجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، شاہ حسین ہے، میرا تو بادشاہ حسین ہے۔ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے،
حسین کے جو پاس ہے وہ غم سے دور ہے. یہ دین جس کا دین ہے، یہ دین جس کا دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے، شاہ حسین ہے. میرا تو بادشاہ حسین. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. فشار سے، عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، شاہ حسین ہے. میرا تو بادشاہ حسین ہے. کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر، کسی کو دے دیے پسر. پکارا بند پروری لغت میں اہل عشق کی، مدد کا ترجمہ حسین ہے، شاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علما. جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، شاہ حسین ہے. میرا تو بادشاہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بھی ہے ناگوار، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا. پتا چلے گا کیا حسین ہے، شاہ حسین ہے. میرا تو بادشاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صلوات پر محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا کی دی کنا خدا، خدا کی دی کنا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا
خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنچتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے. حسین کے جو پاس ہے غمی جہاں سے دور ہے. یہ دین جس کا دین ہے، یہ دین جس کا دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. وہ جس نے بند کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا. ایک ایسا معجزہ حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرو گی گر مخالفت غمِ حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں الحفیظ والامن. جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں نہ بچ نہ پاؤ گے. کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی گنا خدا، خدا کے دی گنا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے.
پوچھیے کہ کیا حسین ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا رب الزهراء بحق زهراء اسف صدر زهراء بظهور الحجة. حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب کی خدمت میں سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں. ماہ شعبان المعظم کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں. آئیے ہم سب مل کر شہزادی کونین کی خدمت میں، رسول اسلام کی خدمت میں، مولا کائنات کی خدمت میں، وقت کے امام کی خدمت میں، تمام مومنوں کی خدمت میں، خاندان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک باوا سے بلند صلوات کے ذریعے مبارکبادی پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، ہر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے. ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے. اب عبداللہ امام حسین علیہ السلام پر آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے کہ جس کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والے کی عزت کا سبب بنتا ہے، اور جس کا شکر ادا کرنا خود شکر ادا کرنے والے کی کامیابی کا سبب بنتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، خصوصاً یہ عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا جس کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. آج تمام مومنوں کے دل خوش ہے. خدا ہم اس عظیم نعمت کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں امام حسین جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حقیقی حسینیوں میں ہمارا شمار فرما. امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں، شفاعت امام حسین علیہ السلام آخرت میں، اور حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکار میں ہمارا شمار فرما. یہ تمام دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزو، ماہ شعبان ولادتوں کا مہینہ جیسے پوری کربلا سج گئی ہے. آج امام حسین علیہ السلام جو سید الشہداء ہے، ان کی ولادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزو، 3 شعبان سن 4 ہجری رسول السلام کو جب یہ خبر ملی، کائنات کا رسول اتنا خوش ہو گیا کہ ان کی بیٹی کے وہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. رسول السلام جب گھر تشریف لاتے ہیں، ایک سفید کپڑے میں ایک نو مولود کو لپیٹ کر رسول کی خدمت میں دیا جاتا ہے، اور رسول السلام
اس نومولود کے کانوں میں اذان اور اقامہ کہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس بچے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ عزیزو، امام حسین کے ولادت کے پہلے ام الفضل جو ایک کنیز تھی رسول اسلام کی خدمت میں آتی ہے، اور وہ گویا بے چین تھی کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول کے جسم کا ایک ٹکڑا اس کی گود میں گرا ہے۔ جب اس نے اس خواب کو رسول اسلام کو بتایا، رسول نے کہا ان قریب خدا مجھے ایک میرے بیٹے کی پرورش جو ہے وہ تمہاری گودی میں ہوگی، اور وہ خواب کی بشارت دی تھی۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا۔ حسن اور حسین اس سے پہلے کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ عزیزو، یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر، جس کی ولادت کے موقع پر خود گریہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں بھی 3 شعبان کے ریلیٹڈ جو دعا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور کہا خدا تجھے اس نومولود کا واسطہ، یعنی جس دن آئے اس دن سے عزیز اس کا واسطہ دیا گیا۔ ان کی بارے میں گفتگو کر کے، یعنی پیشن گوئی کر کے، رسول اسلام نے جو وہ پیشن گوئی بتائی امام حسین کی شہادت کی، ایک مرتبہ تمام لوگوں نے گریہ کیا۔ امام حسین وہ ہستی ہے کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تب عزیزو جیسے ہی ملائکہ گروہ در گروہ شہزادی کے گھر پر مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے تھے، نقوش عصمت میں ملتا ہے کہ فطرس نے ایک مرتبہ کہا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک اچھا کام چھوٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں اسے جو سزا ملی تھی وہ چاہتا تھا کہ آج میں رسول کے گھر پر آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ ملائکہ کے ساتھ جب آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر جب آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے دروازے سے ایک مرتبہ فطرس کو بھی شفا ملتی ہے۔ امام جس دن اس دنیا میں آئے ہیں اس دن بھی ایک مرتبہ نجات کا ذریعہ بنا، جس دن اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی حر کو نجات عطا فرمائی۔ تو ہم کیوں خوش نہ ہو عزیزو، یقیناً کتنا بڑا خوشی کا موقع ہے۔ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر کوئی صدق دل سے محبت کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چھٹے امام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک گروہ ہوتا ہے، ایک گروپ لوگوں کا ایک گروپ جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست و احباب جو ہے وہ معاویہ امیر شام سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، لیکن ہم آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین کہتے ہیں کہ وہ جو عطا کرے گا تمہارے دوستوں کو اس سے زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ جیسے یہ سننا تھا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابا عبداللہ، ہم انعام کی لالچ میں یا انعام کے تقاضے کے لیے یا کوئی دنیاوی خواہش کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے، بلکہ آپ کا حق سمجھتے ہوئے آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام حسین نے جملہ سنا، امام حسین نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اور امام تادیر غور و فکر کرتے رہے اور پھر کچھ لکیر کو کھینچا۔ پھر امام نے تھوڑی دیر کے بعد جب سر کو اٹھایا اور پھر امام کہتے یاد رکھو اگر تم میری محبت میں میری ملاقات کے لیے آئے ہو، اللہ اور رسول کی محبت میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم کوئی دنیاوی تقاضے کے لیے بھی میرے پاس نہیں آئے ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مخلصانہ میری زیارت کے لیے، مخلصانہ میری ملاقات کے لیے آئے ہو، تو پھر یاد رکھنا جنت میں تم اور ہم۔ اور پھر عزیزو یہ روایت نقل کرتی ہے کہ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح سے بلند کیا اور پھر امام بتاتے ہیں کہ جنت میں تم اتنے میرے قریب ہوں گے۔ عزیزو میں نے ابتدا میں یہ واقعے کو اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے اپنے لیے اور پھر ہم سب کے لیے کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں مخلصانہ امام آج ہم آپ کی محبت میں، ہمیں چاہے دنیا ملے یا نہ ملے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہمیں آپ مل گئے۔ عزیزو کون مل گیا جس کے لیے رسول فرما رہے حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عزیزو ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن گویا رسول بتا رہے ہیں کہ میری تمام محنتوں کو بچانے والی جو ہستی ہے وہ میرا نواسہ حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس کی گواہی ہم دیتے ہیں نہ صرف رسول خدا کی محنتوں کو، بلکہ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ ایک نبی کے اگر وارث ہے تو امام حسین علیہ السلام، آپ امام حسین علیہ السلام آپ تمام نبیوں کے وارث ہیں۔
آپ تمام نبیوں کے وارث ہیں. تمام نبیوں کی محنت کو جس ہستی نے بچایا ہے اس ہستی کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. عزیزو، ہم امام حسین علیہ السلام کو کس اعتبار سے، یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. نور کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمیں نور سے ہی سہارا لینا پڑے گا، اور عزیزو اسی کے ذریعے ہم امام کی گفتگو کو عام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں عزیزو، آج نہ کہ صرف ہماری جسمانی پیاس، بلکہ عالم دین جن کا نام جواد آمولی ہے وہ کہتے ہیں، وہ 2 چشمے کی بات کرتے ہیں. 2 چشمے کی بات کرتے ہیں. ایک چشمہ جو ہے جس میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے. اور عزیزوں، میٹھے پانی کی خاصیت کیا ہے؟ 2 چشمے کی بات کرتے ہوئے وہ گھر سے اس کی مشابہت کرتے ہیں. آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں کہ میٹھا چشمہ جو ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ نکلتا ہے وہاں پر گھاس پھوس اگنے لگتی ہے، یعنی گرینری آ جاتی ہے، اور پھر وہ جگہ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے راستے میں پتھر آتے ہیں تب بھی وہ اس کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور ہر رکاوٹ کو دور کر کے وہ گویا اپنے آپ میں لوگوں سے ہر اس کے بیچ آنے والی چیز کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پیچھے کچھ پیاسے ہیں، میں ان تک پہنچ کر رہوں گا. اور میٹھا پانی جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کرنے لگتا ہے. کہا بنی ہاشم علیہ السلام کا، یعنی بنی ہاشم کا خاندان کا کردار بھی یہی تھا کہ ہر انسانیت کے، ہر بشریت کے تک ہم اپنے آپ کو پہنچائیں گے. جو بھی پیاسا ہے اللہ کی معرفت کے لیے، جو بھی اس دین کے لیے پیاسا ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. اور اسی لیے عزیزو آپ دیکھیں سید آیت اللہ دستگائے شیرازی کہتے ہیں کہ جو ہم بہت ساری مرتبہ اسے ہم اپنے گفتگو میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ جب کہا گیا شیعتی ما ان شربتم، یہ جو پوری بات بتائی گئی کہ اے شیعو جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. کہا ایک ظاہری پانی ہے، یعنی ایک جو ہم لوگ پانی پیتے ہیں H2O جسے کہتے ہیں عزیزو، وہ ہمارے پیاس کے احساس کو، یعنی ایک امام کہہ رہے کہ جب اس پانی کو پیو تب یاد کرنا. لیکن عزیزو گہرائی میں جا کر علماء کہتے ہیں کہ جب کبھی تم دیکھو کہ تمہیں خدا کا عرفان حاصل ہونے لگے، جب تمہیں علوم آل محمد کی تشنگی کو، یعنی علوم آل محمد کی جو مٹھاس ہے اس کو تم محسوس کرنے لگو، جب معرف قرآن کو سمجھنے لگو، جب تم عبادت کی لذت لینے لگو، جب تم خدا کی طرف بڑھنے لگو، جب تمہاری یہ تمام پیاسیں بجھنے لگے، یعنی روحانی پیاس بجھنے لگے، تو سلام کرنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یعنی ہماری جسمانی پیاس کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے، اگر تمہاری روحانی پیاس بھی بجھ رہی ہے تو یاد کرنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور پھر کہا ایک کھارا پانی ہوتا ہے، ایک کھارے پانی کا چشمہ ہوتا ہے. عزیزو کھارا پانی کیا کرتا ہے؟ وہ کہیں بڑھتا نہیں ہے، وہ فلو نہیں کرتا، بلکہ عزیزو جہاں پر ہوتا ہے وہیں پر ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ جتنی بھی چیزیں ہوتے اسے بھی خراب کرنے لگتا ہے. اور پھر عزیزو علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ بنی امیہ کا خاندان تھا، شام سے اٹھا اور شام میں ہی ختم ہو گیا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزو اسی لیے کہا یزید جانتا نہیں تھا، یزید سمجھتا تھا کہ حسین ایک جسم کا نام ہے، لیکن عزیزو حسین صرف ایک جسم کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، حسین ایک درسگاہ کا نام ہے. عزیزو جب بھی آسمان کرامت پر آج بھی سورج بن کر چمک رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات. آج عزیزو دل بے چین ہوتا ہے ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے، صرف اگر ہمیں امام حسین کا گنبد نظر آ جائے عزیزو دل ایک مرتبہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ خدا کا یہ نظام ہے، جس کو مٹانا چاہا تھا آج عزیزو آپ دیکھیں ہر دل اس کی طرف مائل ہے. خدا کو امام حسین نے اپنا ایک دل خدا کو دے دیا، اور خدا نے کروڑوں دل کو امام حسین کی طرف پھیر دیا. عزیزو آر یزید کا کوئی عطا پتہ نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھلتے پھولتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس نے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے خاک بتا زیر یزید آج کہاں ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزو خدا ہمیں وہ ظرفیت عطا فرمائے، خدا ہمیں وہ پاک و پاکیزہ فکر عطا فرمائے، خدا ہمارے زبان میں وہ طاقت عطا فرمائے.
عزیزو یقیناً امام حسین علیہ السلام کا نام آج پوری دنیا کو سکون دیتا ہے، پوری دنیا کو سکون دیتا ہے۔ نون مسلمز کے کتنے ایسے اقوال ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، کتنے عزیزو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ٹیچنگ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھی ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام سے اس درس کو حاصل کیا ہے۔ عزیزو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم کربلا کی داستان بیان کرتے ہیں ہم صرف ایک جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم جو جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ امام حسین کے لشکر اور امام حسین اور یزید عمر سعد کے لشکر کے بیچ میں جو جنگ ہوئی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن علماء ہماری فکر کی وسعت کو اور بڑھاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ہم یہ ایک جنگ کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن کہا دوسری بھی کربلا میں ایک جنگ تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کے اصحابوں کے بیچ میں تھی، یعنی وہ اس کو مشابہت دیتے ہوئے بتاتے ہیں کون سی جنگ تھی۔ کہا کہ امام حسین کے لشکر میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ پہلے میں شہادت کے لیے جاؤں، پہلے میں جاؤں۔ دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے کہ پہلے کوئی دوسرا جائے، میں تھوڑا زیادہ زندہ رہ لوں، لیکن امام حسین کی راہ میں شہادت، انہوں نے امام حسین کو اس طرح سے پہچان لیا تھا۔ اسی لیے عزیزو علماء کہتے ہیں امام حسین وہ ہستی ہے کہ جہاں پر آ کر شر حیران ہو جاتا ہے، اشرار کی جو شرارت کرنے والے شر کے جو بانی تھے، یعنی عمر سعد کا لشکر پریشان تھا کہ یہ لشکر میں، یعنی امام حسین کے لشکر میں اتنا سکون ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر طرح کی تکلیف ہے، لیکن پھر بھی اتنے اطمینان ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے ذہن میں ایک سوال آتا تھا، یعنی امام حسین کو اور امام حسین کے لشکر کو دیکھ کر یہ شر پریشان رہ جاتا تھا۔ آج ہماری بھی ایسی حالت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کربلائی ہیں، اتنے مطمئن ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان نہ ہو۔ عزیزو امام حسین یہ ایک درس دے رہے ہیں۔ بہرحال ہماری بات چل رہی تھی، شہید مرتضیٰ مطہری کہتے کربلا میں 3 جنگ کا وہ تذکرہ کرتے، بہترین نکات ہے۔ کہا دوسری وہ جنگ ہے جو امام حسین کے اصحابوں کے بیچ میں تھے، ہر کوئی چاہتا تھا، بچہ چاہتا تھا کہ ہم پہلے قربان ہو جائے، ہم پہلے قربان ہو جائے۔ اور عزیزو تیسرا اور سب سے نفیس اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کہا تیسری جو جنگ تھی وہ خود امام حسین کے خصلتوں کے بیچ میں تھی، خود امام حسین کے اندر جو ویلیوز تھی اس کے اندر جنگ تھی۔ یعنی عزیزو صبر کہتا تھا میں آگے رہوں، شکر کہتا تھا میں آگے رہوں، کرم کہتا تھا میں آگے رہوں، عبادت کہتی تھی میں آگے رہوں، تسلیم کہتا تھا میں آگے رہوں، رضائیت کہتی تھی میں آگے رہوں۔ یعنی جتنی ویلیوز ہے عزیزو وہ چاہتا تھا کہ میں آگے رہوں۔ اور علماء کہتے ہیں شاید جس خصلت نے سب سے زیادہ گویا ہم کہے کہ جو فاتح ہوا وہ کرم امام حسین تھا، وہ کرم امام حسین تھا۔ عزیزو آج واقعا ہمارا دل شکر کی طرف مائل ہو رہا ہے، خدا تیرا کتنا شکر ادا کرے کیونکہ تو نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہمیں وابستہ کر دیا۔ امام حسین مطلب نجات، امام حسین علیہ السلام یعنی عزیزو انسان کو ایک ایسا مکتب کی طرف امام دعوت دے رہے ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور دونوں کے لیے نجات ہے۔ اسی لیے رسول کی حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا جس میں رسول فرماتے ہیں یقیناً ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات، یقیناً امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ آنے والے شخص نے دوسرے اماموں سے سوال کیا کہ آپ نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ ہر امام نجات کی کشتی ہے، ہر امام نجات کی کشتی ہے، لیکن کہا کہ ہمارے جج جو ہے ان کی جو کشتی ہے وہ اوسع ہے، وہ اولا ہے، یعنی کہا کہ وہ بہت براڈ ہے، امام حسین کی کشتی بہت براڈ ہے، امام حسین کی کشتی تیزی سے کنارے پر پہنچنے والی ہے، امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو اس میں بہت زیادہ لوگ سوار ہو جائے گے۔ خدا اب واقعاً اس ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی سے اپنے آپ کو متمسک رہنے کی انشاءاللہ خدا ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہم سب کو متمسک رہنے کی انشاءاللہ خدا یہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، اور اسی لیے امام کا ایک القاب بھی جو ہے کہا گیا ابو الاحرار، آزاد لوگوں کے امام۔ حسینی جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، نہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، نہ اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے، عزیزو وہ آزاد ہوتا ہے۔ امام حسین مطلب حریت اور آزادی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ہاں
میں شہادت قبول کروں گا لیکن ذلت کو قبول نہیں کروں گا. کتنے لوگوں نے آ کر امام حسین سے مشورہ کیا, کتنے لوگوں نے آ کر مشورہ دیا, لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں, میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. دیکھیے ابھی 2 دن پہلے آپ لوگوں نے 2 یا 4 دن پہلے 28 رجب کو امام کا جو سفر تھا اس کے بارے میں یقیناً آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا. عزیزو, امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا تھا. کیا صرف امام حسین اکیلے تھے جنہوں نے انکار بیعت کیا تھا؟ نہیں, دوسرے بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی, لیکن ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا جو امام حسین کے ساتھ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے انکار کے بعد اقدام کیا تھا. امام آ کر کھڑے رہ گئے اس کے سامنے اور کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزو, ایک ایک فرد ایسے تھے امام حسین کے لشکر کے جو ایسے امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عشق کرتے تھے. ایسا انہوں نے یزیدیوں کو للکارا ہے. ایک ایک فرد جو تھا وہ لاکھوں پر بھاری تھا. قیس ابن مسحر, عزیزو آپ دیکھیں کیسے کیسے افراد امام علیہ السلام کو, بڑی فہرست ہے. قیس ابن مسحر کون تھے عزیزو؟ جن کے ساتھ بھی امام حسین علیہ السلام نے کوفہ ایک لیٹر بھیجا تھا. جب گرفتار ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک آفر دی جاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں شہید نہ کیا جائے, تمہیں نہ مارا جائے, تو تم ایک مرتبہ ممبر پر آؤ اور آنے کے بعد نعوذ باللہ آل محمد کے شان میں گستاخی کرے اور بنی امیہ کی تعریف کرے. عزیزو, انہوں نے سب سے پہلے اس میں پیشکش کو قبول کر لیا, کہا ٹھیک ہے. اور عزیزو پھر جب ممبر پر آئے تو عزیزو آنے کے ساتھ سب سے پہلے کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں امام حسین کا قاتل ہوں, میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں. وہ امام حسین جو اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی ہے, ان کا خط میں لے کر آیا ہوں. عزیزو, گویا بتایا کہ حسین کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو حالات کو, یعنی جیسے حالات ہوتے ہیں اسے اپرچونٹی میں بدل دیتا ہے. اور عزیزو پھر کیا پیغام دیا کہ جلد امام حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیس ابن مسحر کو ایک مرتبہ بہل کے چھت سے نیچے گرا دیا گیا, شہید ہو گئے. لیکن عزیزو قیس ابن مسحر کا نام آج بھی باقی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مسلم ابن اوسجا کے نہیں ملتا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, عزیزو آخری لمحات میں جب امام حسین ان کے سرانے گئے, ساتھ میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے. ہاتھوں سے اشارہ کر کے حبیب کو بلایا. آخری وقت پر عزیزو کتنی شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے, کتنے زخم تھے بدن پر, لیکن آخری وقت پر انسان کو کون سی چیز یاد آتی ہے؟ جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو. اسی لیے کہا ہے نا کہ آخری وقت پر اپنی پسندیدہ چیز میں ایسا نہ ہو, کیونکہ آخری وقت پر انسان کبھی کبھی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے علماء الرٹ رہتے تھے کہ آخری وقت پر کوئی ایسی چیز ہمارے قریب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت بخیر نہ ہو پائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت پر انسان کو وہی چیز آتی ہے جو اس کا ہم و غم ہوتا ہے, یعنی جس کی سب سے زیادہ اس کو تڑپ ہوتی ہے, جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. مسلم ابن اوسجا آخری وقت ہے, ضعیفی ہے, پیاس ہے, بھوک ہے, زخم ہے, سب کچھ ہے, لیکن اشارے سے حبیب ابن مظاہر کو بلایا. جب حبیب ابن مظاہر نے اپنے کانوں کو مسلم ابن اوسجا کے لبوں کے پاس لے کر گئے, اشارہ کرتے ہوئے امام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جب تک زندہ ہو ان کا خیال رکھنا. عزیزو یہ عشق کی داستان ہے. کربلا ایک عشق کی داستان ہے. کربلا کی جو گفتگو ہے وہ عاشقوں کی گفتگو ہے. خدا ہمیں بھی اپنے امام کا عاشق بننے کی توفیق دے, کیونکہ عاشق سب کچھ کر گزرتا ہے, اس کے لیے رکاوٹ نہیں رہتی. محبت, امام کی محبت, وہ محبت اس کے پاس کوئی بھی کام کرنے میں یہ محبت جو ہے وہ اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ وہ محبت اس کو ہر اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے. یقیناً امام کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہے. خدا واقعاً ہمارے دلوں کو ہر امام کی, اپنے وقت کے امام کی محبت سے خدا ہمارے دلوں کو بھر دے. کربلا والوں کے صدقے میں عزیزو, کربلا والے عظیم
کردار کے مالک تھے. عزیزو ان کو کون سی چیزیں پسند تھی؟ خود آپ سب نے سنی ہوئی بات ہے، یزیدی لشکر کہتا ہے کہ عاشور کی رات یعنی شب عاشور ہمیں امام حسین کے خیام سے اس طرح تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہے. عزیزو اگر آج ہم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے لیے جمع ہوئے، ہمیں جاننا ہوگا کہ امام حسین کو کون سی چیزیں پسند تھی. سب کو پتہ ہے امام حسین نے ایک رات کی جو مہلت لی تھی یا یہ کہے کہ دی تھی. عزیزو امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا تھا میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، تلاوت قرآن سے، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا چاہنے والا ان چیزوں سے محبت نہ کرے؟ یقیناً اگر امام کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. نماز، قرآن مجید، دعا اور استغفار، خاص کر کے یہ ایام وہ ہوتے ہیں جو ہمیں تیزی سے اپنے مقصد تک پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیزنز ہوتی ہے جس میں جب سیزن ہوتی ہے وہ چیزیں عام ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ہوتی ہے وہ کم قیمت پر ہمیں ملتی ہے. عزیزو ماہ رجب و شعبان یہی وہ ایام ہے. خدا امام حسین کی عبادتوں کا واسطہ، وہ امام جس کے لیے ملتا ہے کہ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. خود زمانے کے امام کہتے ہیں کہ میرے جد اتنی زیادہ سجدے کیا کرتے تھے. عاشور کے دن جس نے ظہر کی نماز با جماعت تیروں کے درمیان نماز پڑھائی، ہمارا سلام ہو اس شہیدان کربلا پر، ان اماموں کے اصحابوں پر جس کے لیے امام خود فخر کرتے ہیں. خود فخر کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے ایک فرد کے لیے کہ اس کے وقت کا امام اس کے لیے اس کی تعریف کرے. اور کربلا والے وہ ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا اپنے امام سے، ایسی ٹوٹ کے محبت کی، ایسی عشق کیا کہ خود ان کے امام ان کے لیے تعریف کر رہے ہیں، خود امام ان کی تعریف کر رہے ہیں. عزیزو آپ دیکھیں کربلا کے واقعات میں ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں. عزیزو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً میرا چاہنے والا جو ہوتا ہے، میرا فالوور جو ہوتا ہے، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے. حق کا پیروکار ہوتا ہے. کتنے ہی اس کے سامنے مخالفین کیوں نہ ہوں، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے، حق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اسے حق بولنے سے، حق کو فالو کرنے سے نہیں روک سکتی. اور عزیزو یہ سب سے بڑی سعادت ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ حق اور باطل کو مکس مت کرے، کیونکہ پرابلم وہاں پر ہوتا ہے جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی آج ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ خدا یہ آخری زمانے میں ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. عزیزو سید الشہداء کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، جس میں سے ایک اقوال کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے بندے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ ناراض ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اسے بندے کا خیال ہے، تو خدا اسے اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے. خدا اس کے حوالے کر دیتا ہے. پہلی کوشش یہ ہو کہ خدا بھی خوش رہے اور بندہ بھی خوش رہے. لیکن اگر ہمارے کوئی کام سے اگر بندہ ناراض ہو رہا ہے لیکن خدا خوش ہو رہا ہے، اور ایک ہے کہ خدا ناراض ہو رہا ہے بندہ خوش ہو رہا ہے، تو ہمارا ایمان اس مقام پر ہو کہ وہ ہمیں اجازت نہ دے کہ ہم اپنے خدا کو ناراض کریں. کیونکہ سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. کتنا بہترین جملہ ہے، کتنا بہترین جملہ ہے. کہا کہ وہ پروفٹ میں ہے کہ جس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ سب سے بڑے لاس میں ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اگر پوری دنیا بھی ہے لیکن اگر خدا نہیں ہے تو وہ لاس میں ہے. عزیزو اسی لیے دیکھیے بہت کم واقعات ملتے ہیں، لیکن جو واقعات ملتے ہیں اس میں پیغاموں سے بھرپور واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص جس پر کچھ قرض ہو گیا تھا، اسے کچھ خو بہا کی اماؤنٹ ادا کرنی تھی، اسی لیے وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کیونکہ اسے کسی سے قرض تو لینا تھا لیکن وہ سوچتا ہے کہ ایسے انسان سے لوں جو شریف ہو. رسول نے بھی بتایا ہے کہ جو شریف ہو
اس نے دیکھا تو اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر جا کر رکی. وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، لیکن مطلب تیری جو حاجت ہے، تجھے جو اماؤنٹ چاہیے وہ میں دوں گا، لیکن میں تجھے کچھ سوال پوچھوں گا. میں تجھے 3 سوال پوچھوں گا. اگر تو نے 1 سوال کا جواب صحیح دیا تو میں تیری 1/3 مدد کروں گا. اگر تو نے 2 سوالوں کے جواب صحیح دیے تو میں 2/3 مدد کروں گا. اور اگر 3 سوالوں کے جواب صحیح دیے تو میں تیری فل اماؤنٹ یعنی تجھے جتنی چاہیے وہ اماؤنٹ کی مدد کروں گا. جنرلی ایسا ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی خاص بندہ ہے. بہرحال وہ شخص جیسے ہی سنتا ہے کہ امام میرا امتحان لیں گے تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے؟ کہا ہاں. امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا ہے المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کی مقدار معرفت کے درجے کے اعتبار سے ہونے چاہیے. عزیزو، یہ جوان ایک خوبصورت جملہ کہتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سوال کریں، اگر مجھے آئے گا یعنی اگر مجھے آنسر پتہ ہوگا تو میں جواب بتاؤں گا، اور اگر نہیں آئے گا تو میں سیکھوں گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے اور کسی کے پاس سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور ہمیشہ اس ڈور کو، اس باب کو کھلا رکھنا چاہیے. کبھی کبھی عزیزو ایک وہیکل پر لگا ہوا ایک جسے ہم کہاوت کہتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہورڈنگ پہ لگی ہوئی بات انسان کو، کبھی کیلنڈر پہ لگی ہوئی ایک حدیث انسان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ اگر مجھے آئے گا یعنی آنسر آئے گا تو میں جواب دوں گا، اگر مجھے نہیں آئے گا تو میں سیکھوں گا. امام حسین علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے. اور اب امام نے سوال پوچھنا شروع کیا. امام سے سب سے پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ بتا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل میں سب سے بڑا، سب سے افضل عمل، سپرلیٹیو ڈگری، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھنا سب سے افضل عمل ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا امام نے کہا صحیح ہے. مطلب امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ آنسر صحیح ہے. 1/3 اماؤنٹ تو نے 1/3 اماؤنٹ اب میں تجھے دوں گا. عزیزو، اللہ پر ایمان مطلب کیا ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ دیکھیں سب کا ایمان جو ہوتا ہے وہ الگ الگ لیول کا ہوتا ہے. اللہ پر ایمان مطلب اللہ کے وعدے پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کی رسالت پر، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے، آخرت پر ایمان، یہ سب پر ایمان ہونا. اور ایمان انسان کو امنیت میں لے کر جاتا ہے، یعنی وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ خدا ہو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے. بڑا وہ اطمینان میں رہتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو. اور یہ سب سے افضل عمل بھی بتایا گیا. آج اس واقعے کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں بھی یہ تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور عمل ہی تو انسان کو کامیاب کرتا ہے. اب امام سے دوسرا سوال کر رہے ہیں. امام نے پوچھا بتا انسان کو ہلاک کرنے والی شے کون سی ہے؟ انسان کو ہلاکت سے نجات دینے والی چیز کون سی ہے؟ یعنی اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو وہ ہر ہلاکت سے، ہر شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا، ہر پرابلم سے وہ محفوظ ہو جائے گا، سیف ہو جائے گا. امام نے کہا کہ وہ چیز کون سی ہے کہ اگر اس کے پاس وہ ہے تو وہ ہر چیز سے سیف ہو جائے گا. اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اللہ پر توکل کرنا. سب کو پتا ہوگا حدیث کہتی ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھے پھر بھروسہ کرے، یعنی اپنی طرف سے ہمیں جتنی کوشش کرنی ہے وہ کر لی، اس کے بعد پورا بھروسہ اللہ پر. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس، مومن کی ایک سائن بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ اللہ کے پاس جتنی چیزیں اس پر وہ ٹرسٹ زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے میرے پاس سب اسباب ہیں لیکن اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس پر بھروسہ زیادہ رکھتا ہے. اس نے کہا اگر کسی کے پاس اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو وہ اس کو نجات مل جائے گی.
امام نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے، یعنی اس نے 2/3 اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے لیے لے لی تھی۔ اب امام اسے تیسرا سوال پوچھتے ہیں، امام کہتے بتا انسان کو زینت دینے والی چیز کون سی ہے؟ زینت مطلب خوبصورتی، کہا یعنی انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز کون سی ہے؟ اس نے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کو کون سی چیز خوبصورت بنائے گی؟ یہ کہتا ہے ایسا مال جس میں مروت ہو، جس میں اسراف نہ ہو، جس میں فخر نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، لیکن جس میں مروت ہو، جس میں شرم و حیا ہو، یعنی انسان کو احساس ہو جو خدا نعمت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ خدا نعمت لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایکچول نماز بھی ہمیں یہی ٹرین کر رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا تیری دی ہوئی طاقت سے میں اٹھتی اور بیٹھتی ہوں۔ ظاہراً عزیزو ہم بہت ساری مرتبہ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، لیکن عزیزو حقیقی حاکم تو خدا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بلڈ پر بھی، جسے ہم کہتے ہیں میرا بلڈ گروپ، لیکن اللہ حکم دے تو عزیزو وہ بلڈ کلاٹ ہو جائے۔ زمین اور آسمان اللہ کے لشکر ہے۔ کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ ایسا مال جس میں اسراف نہ ہو، جس میں مروت ہو، جس میں فخر نہ ہو۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو امام نے کہا کہ مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے۔ میں اپنی زبان میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر رہی ہوں۔ تب یہ کہتا ہے کہ ایسی ناداری یعنی ایسی غریبی جس میں صبر ہو اور خاموشی ہو، یعنی ایسی ناداری، ایسی غریبی جس میں صبر اور خاموشی ہو۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ کہتا ہے پھر تو آسمان سے اس پر آگ برسے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ کہتے یہ روایت کے اینڈ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام اس طرح مسکراتے کہ امام کے دانت نظر آنے، امام کے تیتھ نظر آنے لگتے ہیں، دندان مبارک۔ یعنی امام اس کے جواب سے بہت راضی ہوئے، حتیٰ کہ یہ بھی جواب اس نے صحیح دیا کہ انسان کو خوبصورت بنانے والی پہلی چیز علم ہے جس پر عمل ہو، ایسا علم جس پر عمل ہو۔ لیکن اگر علم نہیں ہے تو وہ مال جس میں مروت ہو، اور اگر مال بھی نہ ہو تو ایسی ناداری جس میں صبر اور خاموشی ہو۔ یعنی امام گویا اس نے تینوں سوال کے جواب صحیح دیے۔ کہتے کہ امام نے اس کو 1000 طلائی دینار سے بھری ہوئی ایک بیگ جو تھی امام نے اس کو عطا فرمائی، اور امام اس کے جواب سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ ملتا ہے کہ ایک انگوٹھی جس کا نگینہ بہت قیمتی تھا جو امام نے پہنی ہوئی تھی ایک مرتبہ اس کو عطا فرمائی ہے۔ جیسے عطا فرمایا وہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے وہ منصب کو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب کو کس کے لیے قرار دے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کو کہاں پر اپوائنٹ کرنا چاہیے، یعنی آپ حق رکھتے امامت کا۔ ظاہراً عزیزو ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام تھے عزیزو۔ واقعاً اللہ پر ایمان رکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہر ہلاکت سے نجات دلا دیتی ہے۔ اور اگر زینت کرنی ہے، انسان کو خوبصورتی چاہیے، نہ کہ ظاہری بلکہ اس کی روح، اس کا انر جو ہے، اس کا باطن جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، تو علم ہو جس پر عمل ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو مال اگر ہے تو اس میں فخر و فاقہ نہ ہو، فخر نہ ہو، بلکہ عزیزو اس میں شرم و حیا ہو۔ اور تیسرا کہا اگر یہ بھی نہ ہے تو ناداری، اگر غریبی ہے تو جس میں صبر اور خاموشی ہو۔ بس عزیزو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ عزیزو اگر ہم چاہتے کہ امام حسین کے ساتھ جڑ جائے کیا کرنا چاہیے؟ آج جو لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو کربلا معلی ہے، واقعاً خوش نصیب ہے۔ خدا ہمیں بھی ایسے جو خاص الخاص موقع ہے، جس کی خاص تاکید کی گئی ہے، خدا ہمیں زندگی میں موقع عطا فرمائے کہ ہم اب عبد اللہ کے حرم گنبد کے نیچے یہ مخصوص ڈیٹس، مخصوص تاریخ جو ہے وہ وہاں پر امام حسین کے گنبد کے نیچے ہم بتا سکے۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ خدا نے امام حسین کی ذات سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیرے گنبد کے تلے جو دعا مانگی جائے گی خدا کبھی رد نہیں کرے گا۔ لیکن تصور میں تو صحیح ہم اپنے آپ کو اس ذریعے مبارک کے پاس پہنچا سکتے ہیں، اور جب ذریعے کے قریب جاتے ہیں تو یہ ذریعے بھی بڑا پیغام دیتی ہے۔ ذریعے کو جس اینگل سے دیکھا جائے
عزیزوں وہ امام سے کتنا قریب ہے، کوئی بھی اینگل سے دیکھے، چاہے اس دروازے سے دیکھے یا اس دروازے سے دیکھے، اس نے امام سے اپنے آپ کو کتنا نزدیک رکھا ہے. گویا پیغام دے رہی ہے چاہے تم کہیں پر بھی ہو، کربلا میں ہو تب بھی، اپنے ملک میں ہو تب بھی، اگر اسٹوڈنٹ ہو تو کالج یا اسکول میں ہو تبھی بھی، اگر گھر میں ہو تب بھی، کام کرنے کے مقام پر ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، اپنے آپ کو امام سے نزدیک رکھنا، کیونکہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. عزیزو امام علیہ السلام کی یہ مقامات ہمیں بہت زیادہ پیغام دے رہے ہیں. حتیٰ کہ کہا جب وقت کے امام آئیں گے، وقت کے امام اپنا تعارف جو کروائیں گے وہ یہ کہہ کر کروائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں. عزیزو جب کبھی ہم ایسی ہستیوں سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، جب کبھی ہمیں کوئی جگہ پر اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے، ہم اپنی ایسی کوئی رشتہ داری نکالتے جو فیمس ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر والے ہیں، وہ میرے چچا ہے، وہ میرے ماموں ہے، ہم اس طرح انٹروڈکشن کرواتے جو فیمس ہوتا ہے اس سے اپنی ذات کو نسبت دے کر ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں. عزیزو آج دیکھیں یہ بات شاید ناممکن ہو سکتی تھی، لگ سکتی تھی، لیکن جب سے اربعین کی مشی شروع ہوئی ہے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسعت حاصل کر رہا ہے. بس خدا ان لوگوں میں بھی ہمارا شمار فرمائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، امام حسین کے پیغام کو فالو کرتے، ان لوگوں میں خدا شمار فرمائے. عزیزو آخری بات، اگر ہمیں امام حسین کے ساتھ ہونا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت عزیزو ایک گہرا معنی رکھتے ہیں، اگر کوئی سورہ فجر کی قرأت کرتا ہے، کہا مع الحسین، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمار ہوگا. خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اس سورہ کی تلاوت کرنے کی، اس پر تدبر کرنے کی، اس کے پیغام کو سمجھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. عزیزو بس آخری جملات اور دعا کے لیے آ رہی ہوں. عزیزو امام حسین علیہ السلام نے یہ پورا انسان کا دیکھنے کا جو سیناریو تھا، محافظ شریعت، محافظ قرآن، جو چاہتا تھا کہ عزیزو اس دین کو، جو رسول کی محنتوں سے جو دین کو قائم کیا تھا، اسے مٹانے کی جب کوشش کی، امام حسین علیہ السلام سے اس طرح اٹھے، اور جب اٹھے اور لوگوں میں عام کر دیا. کیا کہا امام حسین کس طرح سے اٹھے؟ قطرائے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین. امام حسین صرف ایک فرد نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آبائے رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. نام الگ الگ ہے لیکن حسینی سب کے اندر حسینی کردار ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں عزیزو، اگر میرے پاس ایک پانی کا گلاس ہے یا ایک پانی کی چھوٹی بوٹل ہے، میں اس کے پانی کو ایک سمندر میں ڈال دیتی ہوں اور پھر میں چاہتی ہوں کہ اس سمندر میں سے اسی پانی کو واپس نکالوں. از اٹ پاسبل؟ کیا پاسبل ہے کہ وہی پانی کو میں واپس حاصل کر سکوں؟ آپ کہیں گے نہیں پاسبل ہے، کیونکہ اب وہ پانی مکس ہو چکا ہے. ہاں آپ کو اگر یہ ایک بوٹل کے بدلے 10 بوٹل پانی چاہیے، آپ لے لو. سمندر میں بہت سارا پانی ہے، آپ ایک بوٹل کے بدلے 10 بوٹل 50 بوٹل پانی لے سکتے ہو. لیکن اگر تم یہ کہو کہ وہ پانی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہی پانی کو میں الگ کر کے نکالوں، وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی مکس ہو گیا ہے، سمندر کے پانی کے ساتھ مکس ہو کر اس کا حصہ بن گیا ہے. عزیزو حسینی کردار بتانے والے یہ جتنے بھی افراد تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے سمندر کے پاس جب جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں اور پھر اس امام حسین علیہ السلام کے سمندر میں اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ سب کے سب حسینی ہو جاتے ہیں، سب کے سب پیغام دینے والے ہو جاتے ہیں. عزیزو ایک شہید ہے جن کے لیے ملتا ہے کہ وہ شہید اپنی زندگی میں پرفیوم لگاتے تھے،
یعنی عطر جب لگاتے تھے لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ یہ کون سا عطر ہے، کون سی خوشبو ہے، یعنی کون سی برانڈ ہے، کیا نام ہے اس کا. عزیزوں کچھ جواب نہیں دیتا تھا. عزیزوں پھر پتہ چلا اس نے، کیونکہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان کی ڈائریز میں سب ہمارے علماء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ڈائری میں لکھتے ہیں، اپنی بکس میں نوٹ کرتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے عزیزوں، پتہ چلا اس شہید کے بارے میں، وہ کہتا ہے با خدا میں کوئی عطر کا استعمال نہیں کرتا تھا، بس صرف میں یہ کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور یہ خوشبو جو ہے وہ اس جملے کا نتیجہ ہے. آئیے اس عظیم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آنکھیں نم ہیں کیونکہ کچھ ہستیوں کی ولادت ہی ایسی ہے. ان کے موقع پر رسول بھی روئے، رسول اسلام روئے، شہزادی کونین روئی. اس موقع پر دعا کرتے ہیں. اس جشن میں نہ جانے کتنے مخلصانہ دل شامل ہوئے ہوں گے. خدا جس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تو نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے، جو امام حسین کی محبت میں لبریز ہے، وہ ہاتھ اٹھے ہوئے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں حسینی بنا دے. ہم اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار کہتے ہیں، امام حسین کا شیعہ کہتے ہیں. خدا امام حسین علیہ السلام بھی ہمیں پسند کر لے، ہمیں سلیکٹ کر لے، اتنا احسان کر دے. خدا ہمارے اس مختصر جشن کو ہم سب سے قبول فرما. خدا اس جشن کو جتنے لوگ اس جشن میں شامل ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اس کو منعقد کرتے ہیں، وہ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. امام حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما. وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان، انصار، تابع، فرمان اور شیعہ سے بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں چودہ معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں. پروردگار اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے. پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے. ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے. ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا. جناب فاطمہ الزہرا کی شفاعت
नसीब फरमाना, हज़रत अब्बास के परचम के तले जगह इनायत फरमाना, और जन्नतुल फिरदौस में जवारे मासूमीन के करीब जगह इनायत फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده اسأل الله بالشأن وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.